السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ شخص کوئی اجنبی یا دوری کا دشمن نہیں، بلکہ نبی کا اپنا چچا تھا، جس کا نام تھا عبد العزیٰ، لیکن دنیا انہیں ابو لہب کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ نازل فرمائی جو اس شخص اور اس کی بیوی کے خلاف ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جو اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا، اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ابو لہب کون تھا، اس نے کیا کیا اور اس کی موت کیسی ہوئی۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ان کا لقب ابو لہب اس لیے پڑا کیونکہ ان کا چہرہ بہت سرخ اور چمکدار تھا۔ لہب کے معنی ہیں شعلہ یا آگ کی لپٹ۔ وہ قریش کے مشہور اور مالدار آدمی تھے۔ ان کے پاس بہت ساری دولت اور طاقت تھی۔ جب اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چنا اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے قرادت داروں کو خوف خدا دلاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قریش کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم یقیناً مان لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ بس یہ سنتے ہی ابو لہب بھڑک اٹھا اور کہا تباً لکا، یعنی تیرا برا ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ یہ پہلی بار تھا جب ابو لہب نے کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس کے بعد سے ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے آتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو وہ پتھر مارتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی کم نہیں تھی۔ وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی، گندگی پھینکتی اور بد زبانی کرتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو ان کے پاس قریش کے سردار آئے۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ دادا کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں جس سے وہ پورے عرب پر حکومت کر سکیں گے۔ ابو لہب کا ظلم یہاں تک پہنچ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں تو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بہت برا سلوک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مسد یعنی سورہ لہب نازل فرمائی۔ یہ سورہ 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو، اس کے کام نہ آئی اس کی دولت اور نہ وہ جو اس نے کمایا، ان قریب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی رسی کا توق ہوگا۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو یہ ایک واضح پیشین گوئی تھی کہ ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اگر ابو لہب چاہتا تو وہ صرف زبان سے ہی کہہ دیتا کہ میں ایمان لاتا ہوں تاکہ قرآن کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کو علم تھا کہ اس کے دل میں کفر اتنا گہرا ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اب آتے ہیں ابو لہب کی موت کی طرف۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی۔ ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ جب بدر کی شکست کی خبر مکہ پہنچی تو ابو لہب کو بہت صدمہ ہوا۔ اس صدمے کے بعد ابو لہب کو ایک خطرناک بیماری لگ گئی جس کا نام عدسہ تھا۔ یہ ایک متعدی اور خطرناک بیماری تھی جس کے دانے پورے جسم پر نکل آتے تھے۔ عرب لوگ اس بیماری سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ یہ طاعون کی طرح خطرناک سمجھی جاتی تھی۔ ابو لہب کو یہ بیماری لگی تو اس کے اپنے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس سے دور رہتی تھی۔ وہ اکیلا پڑا رہا، کوئی اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ 7 دن تک ابو لہب اسی حال میں تڑپتا رہا۔ اس کا جسم سڑنے لگا تھا۔
بدبو اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ آخر کار موت آ گئی، لیکن اس کی لاش بھی کئی دن تک پڑی رہی۔ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری انہیں بھی لگ جائے گی۔ بالآخر اس کے بیٹوں نے حبشی غلاموں کو کہا کہ وہ لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ انہوں نے دور سے لکڑیاں پھینک پھینک کر ایک باڑ سی بنائی، پھر لاش کو ڈنڈوں سے دھکیل کر اس باڑ میں ڈالا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام۔ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ جس ابو لہب کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی طاقت تھی، مکہ کا معزز آدمی تھا، اس کی لاش کو چھونے والا بھی کوئی نہیں ملا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا ما اغنا عنہ مالہ، کہ اس کا مال اس کے کام نہ آیا، اور یہ پوری طرح ثابت ہو گیا۔ اس کی بیوی جمیل کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن وہ رات کے وقت لکڑیاں اٹھا کر لے جا رہی تھی کہ رسی الجھ گئی اور وہ گر کر ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ رشتہ داری ایمان سے بڑی نہیں۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کی دشمنی نے اسے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ دوسرا سبق یہ کہ دولت اور طاقت آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ ابو لہب کے پاس سب کچھ تھا، لیکن موت کے وقت کوئی ساتھ نہ رہا۔ اللہ نے اس کی دنیاوی عزت بھی چھین لی اور آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے۔ تیسرا سبق یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی ہر پیشین گوئی سچ ہوتی ہے۔ سورہ لہب نازل ہوئی تو اس میں صاف کہا گیا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چوتھا سبق یہ کہ جو شخص اللہ کے دین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ابو لہب نے سوچا تھا کہ وہ اسلام کو ختم کر دے گا، لیکن اس کا نام آج بھی ذلت کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلندی اور عزت کے ساتھ۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان روزانہ نماز میں سورہ لہب پڑھتے ہیں۔ ہر بار یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو ابو لہب کی ذلت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا انجام۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ دنیا کی کوئی دولت، کوئی عزت، کوئی رشتہ داری اللہ کے دین سے زیادہ اہم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ شخص کوئی اجنبی یا دوری کا دشمن نہیں، بلکہ نبی کا اپنا چچا تھا، جس کا نام تھا عبد العزیٰ، لیکن دنیا انہیں ابو لہب کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ نازل فرمائی جو اس شخص اور اس کی بیوی کے خلاف ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جو اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا، اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ابو لہب کون تھا، اس نے کیا کیا اور اس کی موت کیسی ہوئی۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ان کا لقب ابو لہب اس لیے پڑا کیونکہ ان کا چہرہ بہت سرخ اور چمکدار تھا۔ لہب کے معنی ہیں شعلہ یا آگ کی لپٹ۔ وہ قریش کے مشہور اور مالدار آدمی تھے۔ ان کے پاس بہت ساری دولت اور طاقت تھی۔ جب اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چنا اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے قرادت داروں کو خوف خدا دلاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قریش کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم یقیناً مان لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ بس یہ سنتے ہی ابو لہب بھڑک اٹھا اور کہا تب بن لکا، یعنی تیرا برا ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ یہ پہلی بار تھا جب ابو لہب نے کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس کے بعد سے ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے آتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو وہ پتھر مارتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بنت حرب بھی کم نہیں تھی، وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا۔
وہ رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی، گندگی پھینکتی اور بد زبانی کرتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو ان کے پاس قریش کے سردار آئے۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ دادا کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں جس سے وہ پورے عرب پر حکومت کر سکیں گے۔ ابو لہب کا ظلم یہاں تک پہنچ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں تو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بہت برا سلوک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مسد یعنی سورہ لہب نازل فرمائی۔ یہ سورہ 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو، اس کے کام نہ آئی اس کی دولت اور نہ وہ جو اس نے کمایا، ان قریب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی رسی کا توق ہوگا۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو یہ ایک واضح پیشین گوئی تھی کہ ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اگر ابو لہب چاہتا تو وہ صرف زبان سے ہی کہہ دیتا کہ میں ایمان لاتا ہوں تاکہ قرآن کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کو علم تھا کہ اس کے دل میں کفر اتنا گہرا ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اب آتے ہیں ابو لہب کی موت کی طرف۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی۔ ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ جب بدر کی شکست کی خبر مکہ پہنچی تو ابو لہب کو بہت صدمہ ہوا۔ اس صدمے کے بعد ابو لہب کو ایک خطرناک بیماری لگ گئی جس کا نام عدسہ تھا۔ یہ ایک متعدی اور خطرناک بیماری تھی جس کے دانے پورے جسم پر نکل آتے تھے۔ عرب لوگ اس بیماری سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ یہ طاعون کی طرح خطرناک سمجھی جاتی تھی۔ ابو لہب کو یہ بیماری لگی تو اس کے اپنے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس سے دور رہتی تھی۔ وہ اکیلا پڑا رہا، کوئی اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ 7 دن تک ابو لہب اسی حال میں تڑپتا رہا۔ اس کا جسم سڑنے لگا تھا، بدبو اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ آخر کار موت آ گئی، لیکن اس کی لاش بھی کئی دن تک پڑی رہی۔ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری انہیں بھی لگ جائے گی۔ بالآخر اس کے بیٹوں نے حبشی غلاموں کو کہا کہ وہ لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ انہوں نے دور سے لکڑیاں پھینک کر ایک باڑ سی بنائی، پھر لاش کو ڈنڈوں سے دھکیل کر اس باڑ میں ڈالا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام۔ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ جس ابو لہب کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی طاقت تھی، مکہ کا معزز آدمی تھا، اس کی لاش کو چھونے والا بھی کوئی نہیں ملا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا ما اغنا عنہ مالہ، کہ اس کا مال اس کے کام نہ آیا، اور یہ پوری طرح ثابت ہو گیا۔ اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن وہ رات کے وقت لکڑیاں اٹھا کر لے جا رہی تھی کہ رسی الجھ گئی اور وہ گر کر ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ رشتہ داری ایمان سے بڑی نہیں۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کی دشمنی نے اسے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ دوسرا سبق یہ کہ دولت اور طاقت آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ ابو لہب کے پاس سب کچھ تھا، لیکن موت کے وقت کوئی ساتھ نہ رہا۔ اللہ نے اس کی دنیاوی عزت بھی چھین لی اور آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے۔ تیسرا سبق یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی ہر پیشین گوئی سچ ہوتی ہے۔ سورہ لہب نازل ہوئی تو اس میں صاف کہا گیا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چوتھا سبق یہ کہ جو شخص اللہ کے دین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ابو لہب نے سوچا تھا کہ وہ اسلام کو ختم کر دے گا، لیکن اس کا نام آج بھی ذلت کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلندی اور عزت کے ساتھ۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان روزانہ نماز میں سورہ لہب پڑھتے ہیں۔ ہر بار یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو ابو لہب کی ذلت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا انجام۔
ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ دنیا کی کوئی دولت، کوئی عزت، کوئی رشتہ داری اللہ کے دین سے زیادہ اہم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔